السلام علیکم اویس ٹی وی کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں جو کہ آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گی۔ ناظرین، امریکہ اپنے ہواریوں کے ساتھ یعنی نیٹو افواج کے ساتھ اپنے گھمنڈ میں افغانستان میں داخل ہوا، لیکن آج اس کے سارے تابوت بقایا فوجی اپنی جانیں بچا کے امریکہ سے افغانستان سے روانہ ہو چکے ہیں۔ یعنی 20 سال میں اس کو اتنی بدترین شکست ملی ہے۔ یہ شکست ٹیکنالوجی کی بھی شکست ہے، جہاں امریکہ نے افرادی قوت کے ساتھ یہاں پہ اپنے ڈیرے جمائے، وہاں اس نے نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے افغانستان پہ قابض ہو کے یہاں کے عوام کا قتل عام کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، اور وہ اس میں کامیاب بھی رہا۔ لیکن پہاڑ جیسے مضبوط ایمان کی قوت والے طالبان کو وہ پھر بھی شکست نہ دے سکا، اور اپنی بقیہ ماندہ عزت جو کہ پوری کی پوری لٹ چکی تھی، اس کو بقول ان کو ایسا لگتا ہے انہوں نے اپنی عزت بچا لی، لیکن پوری دنیا کے سامنے وہ ننگے ہو گئے۔ ناظرین، ہوا کچھ یوں کہ بھائی امریکہ کے جانے کے بعد سب سے زیادہ چیخوں کی آوازیں ہمارے پڑوسی ملک بھارت سے آ رہی تھیں، اور ایسا کیوں نہ ہوتا۔ بھارت کی سرمایہ کاری جو ڈوب گئی، بھارت نے جو وہاں پہ دہشت گردی کے اڈے کھول رکھے تھے ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے، کہ وہاں کے بارڈر سے بھی پاکستان میں دہشت گردی کروا کے یہاں کی معیشت کو تباہ کروا کے پاکستان کو نقصان پہنچا سکے، تو اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوا۔ لیکن کہتے ہیں نا، ایک چال دشمن چلتا ہے اور ایک چال اللہ چلتا ہے، اور اللہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھارت کے ذریعے وہاں کی سڑکوں کی مرمت کرائی، وہاں کا انفراسٹرکچر جو تباہ ہو چکا تھا اس کو کسی حد تک مکمل کروایا، اس کا کام کروایا، وہاں ڈیم بنائے بھارت نے۔ اور ناظرین، ہوا پھر یوں کہ طالبان آ گئے، طالبان ساری چیزوں پہ قابض ہو گئے، انہوں نے کابل کو فتح کر لیا، اور کابل کی فتح مکہ سے تعبیر کیا جانا غلط نہ ہوگا، کیونکہ فتح مکہ کی یاد تازہ کر دی انہوں نے تمام اپنے دشمنوں کو، جنہوں نے ان کے ایک جیسے حقانی نیٹ ورک کے لوگ ہیں تو ان کے بھائیوں کو قتل عام کیا، ان کو جیلوں میں ڈالا، پنجرہ نما جیلوں میں ڈالا، ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ اکٹھے کیے۔ لیکن طالبان ثابت قدم رہے، انہوں نے نہ صرف کابل کو فتح کیا بلکہ اپنے دشمنوں کو کھلے عام معافی کا بھی اعلان کیا۔ اب بات ہو رہی تھی بھارت کی۔ ناظرین، اس میں آئی ایس آئی کے کردار کے بارے میں اور بھارت کی را کے بارے میں اور بالی ووڈ کے بارے میں مزید آگے چل کے بات کریں گے۔ پہلے ہم رہتے ہیں افغانستان کی طرف۔ تو ناظرین، افغانستان میں بھارت نے جو سرمایہ کاری کی، جو اس کا پیسہ ڈوبا، اب وہ نہ صرف پاکستان کو کوستا ہے بلکہ امریکہ کو بھی بلا بھلا کہتا ہے۔ ان کے پروگرام دیکھ لیجئے، ان کا میڈیا دیکھ لیجئے، روزانہ ان کے ٹی وی چینلز پہ یہی ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک میجر گورو آریہ، اسے میں گوبر آریہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا، غلط نہ ہوگا، کیونکہ اس کے دماغ میں اور اس کی زبان میں اتنا گوبر بھرا ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ سارا بھارت جو گاؤں موتر پیتا ہے اور جو گایوں بھینسوں کا گوبر ہے، وہ سارا اکٹھا اس کے پاس آ کے اس کے دماغ میں اسٹور ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ٹی وی چینل پہ آ کے وہاں سے اپنا یہ ساری چیزیں مواد اپنا نکالتا ہے۔ تو بھائی بات دراصل یہ ہے کہ گورو آریہ نے ایک بیان بھی پہلے دیا تھا کہ یہ طالبان جو ہیں کبھی بھی فتح نہیں کر سکتے۔ اب یہ پہلے جیسا نہیں ہے، کیونکہ یہاں افغان آرمی ہے، افغان آرمی کو ٹریننگ دی بھارت نے، امریکہ نے، لیکن وہ ریت کی دیوار ثابت ہوئی، کیونکہ جب ایمان ہی نہیں، لڑنے کا جذبہ ہی نہیں، اپنی لڑنے کی طاقت ہی نہیں، ایمانی قوت ہی نہیں، تو وہ کہاں اب کسی طالبان کا مقابلہ کر سکتے ہیں جو کہ مضبوط ایمان والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کامیابی کا وعدہ کیا۔ اب ناظرین، ہم اب چلتے ہیں کہ بھارت کیا کھیل کھیلتا ہے اپنی بالی ووڈ موویز میں۔ ناظرین، بھارت چاہے وہ بارڈر فلم میں آپ سنی دیول کی فلم کو دیکھ لیں، بارڈر، جس میں بھارت اپنے آپ کو فاتح دکھاتا ہے، اس کے بعد اکشے کمار ہو گئے، اجے دیوگن ہو گئے، یہ سارے بالی ووڈ کے فوجی ہیں۔
جو پنشیر کو بچا نہ سکے. اگر شاید بھارت بالی ووڈ میں کوئی فلم بنائے گا تو شاید اس میں تو پنشیر اور کابل کو بھی بچا لے گا، لیکن حقیقت اس سے مختلف ہوتی ہے. اب ناظرین وہ اپنی فلموں کے ذریعے کیا دکھاتا ہے. ابھی حال ہی میں ریسنٹلی ایک فلم بیل باٹم ریلیز ہوئی ہے. اس میں انہوں نے یہ دکھایا کہ ان کا طیارہ اغوا ہو جاتا ہے، اور اس طیارے کے اغوا میں کردار دکھایا ہے جنرل ضیاء الحق کا، کہ وہ بھی شامل ہوتے ہیں اغوا کرانے میں. دیکھیے کتنا بڑا بلنڈر کر رہے ہیں یہ، اور کتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں کہ پاکستان کی آئی ایس آئی ملوث، پاکستان کے صدر ملوث، اور پاکستان کی پوری اسٹیبلشمنٹ ملوث ہے کہ ان کے طیارے کو اغوا کرنے کے لیے. اور پھر انہوں نے دکھایا کہ دبئی کے اندر بھائی وہ را پہنچی ہوئی ہوتی ہے، اس کا مقصد طیارے کو چھڑوانا ہوتا ہے بغیر کسی ڈیل کے، اور آئی ایس آئی پہنچی ہوئی ہوتی ہے، ان کا مقصد ہے نا ڈیل کروانا ہوتا ہے. اب بھائی یہ آئی ایس آئی کو دکھا رہے ہیں کہ آئی ایس آئی کا فلم کے اندر اپر ہینڈ جا رہا ہے، مگر اینڈ میں یہ دکھاتے ہیں کہ آئی ایس آئی منہ تکتی رہ جاتی ہے، اور را جو ہے کامیاب ہو جاتی ہے اور اپنے وطن لوٹ آتی ہے طیارے کے پیسنجر کو آزاد کروانے کے بعد. اب ان سے کوئی یہ پوچھے کہ بھائی پہلی بات تو یہ ان کے، بلکہ آپ تجزیہ دیکھ لیجئے اس کا. کے آر کے خان ہے اس کا تجزیہ آتا ہے، اے آر کے خان ہے، کیا نام ہے اس کا، کمال خان نام ہے اس کا تجزیہ بیل باٹم کے بارے میں دیکھ لیجئے. وہ اسٹوری سے ہی متفق نہیں ہے، جو ان کی اسٹوری انہوں نے گڑھی ہے وہ اس اسٹوری سے ہی متفق نہیں. اس نے اس فلم کی امی ابو ایک کر دیے. بہرحال ہم بات کر رہے ہیں ان کی بالی ووڈ موویز کی اور حقیقت کی. اب ناظرین حقیقت یہ ہے کہ بھارت کی پوری را کی کو شکست ہوئی ہے، پورا جو گریٹر گیم تھا ان کا اس کو شکست ہوئی ہے. تو ان کی چیخیں منہ سے تو نکل ہی رہی ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے نکل رہی ہیں ان کی چیخیں، اور ہمیں پورے پاکستان کو کیا پورے ورلڈ کو، پورے اسلامک ورلڈ کو بھی سنائی دے رہی ہیں کہ ان کی چیخوں کے ساتھ دھواں بھی نکل رہا ہے. کہاں کہاں سے نکل رہا ہے یہ آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہاں کہاں سے نکل رہا ہوگا. اب ناظرین چیخیں کیوں نہ نکلیں، ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی افواج کو دونوں بارڈر پر بزی رکھا جائے. وہاں انہوں نے ایک اپنے طور پہ پیسہ کھلا کھلا کے ایک گنڈے نما فوجی ایک تنظیم بنا لی، دہشت گرد تنظیم، جس کا نام انہوں نے کوئی اسے داعش کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، پر وہ ان کے انڈیا کے تربیت یافتہ تھے. ان کا مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ پاکستان میں دہشت گردی کی جائے، پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے. وہ سارے منصوبے ان کے ختم ہوئے، ان کے ٹریننگ کیمپس تباہ ہوئے، ان کے ٹریننگ کیمپس بند ہوئے، ان کے سفارت خانے کے اندر دہشت گرد موجود ہوتے تھے وہ ختم ہوا سلسلہ، اور طالبان قابض ہو گئے. تو اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. یہ اپنے چینلوں پہ اپنی عوام میں خوف بھی پیدا کر رہے ہیں. بالی ووڈ میں یہ اپنے آپ کو دکھاتے ہیں، فلموں میں دکھاتے ہیں، اپنی عوام کو دکھاتے ہیں کہ بھائی ان کے را کے آگے، ان کی افواج کے آگے کوئی کچھ نہیں، اور حقیقت اس سے برعکس ہے. ان کے ٹی وی چینل پہ ان کا خوف آپ کو واضح طور پہ نظر آ رہا ہے. یہ خود سے یہ بول رہے ہیں، بلکہ طالبان کو شاید یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آ جاؤ بھائی طالبان، اور کشمیر کو فتح کر لو. ایک طریقے سے، ایک نظر سے یہ اس طرح سے انویٹیشن دے رہے ہیں. حالانکہ طالبان ابھی واضح کر چکے ہیں، جو کہ ان کا ایک سیاسی بیان ہے، کہ ہم اپنے ملک سے کسی دوسرے ملک میں مداخلت نہیں ہونے دیں گے. یہ میرے خیال سے ان کا بھی سیاسی بیان ہے. ابھی انہوں نے اپنے ملک کو سنوارنا ہے، اور پہلے اندر سے خود کو مضبوط کرنا ہے، مزید مضبوط کرنا ہے، پھر وہ جہاد کو جاری رکھیں گے، کیونکہ جہاد تو قیامت تک جاری رہے گا. اور انشاءاللہ اقوام طالبان کی مدد سے اور پاکستانی افواج کی مدد سے ہی کشمیر جنگ کے ذریعے آزاد ہوگا، جہاد کے ذریعے آزاد ہوگا، ایسے آزاد نہیں ہوگا. تو ناظرین ان کی بالی ووڈ موویز کو آپ انجوائے کرنے کے لیے ضرور دیکھیں، مگر حقیقت کے لیے آپ کو کابل میں موجود آئی ایس آئی چیف کیا چائے میں لیا ہوا چائے کا وہ کپ دیکھ لینا چاہیے. حقیقت اور بالی ووڈ کی مووی میں واضح فرق ہے. اس کپ سے ان کو تکلیف ہے، چائے کے کپ سے
چاہے وہ چائے کا کپ ہماری طرف سے دیا گیا تھا ابھینندن کو، یا پھر چائے کا کپ کابل میں ISI چیف نے جو پیا، ان کو تکلیف ہے، ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، چیخیں کیسی نکل رہی ہیں، دھاڑ رہے ہیں، ان کے گلے پھاڑ پھاڑ کے دھاڑ رہے ہیں یہ، ان کو ہضمیت اٹھانی پڑ رہی ہے، ان کے چہروں پہ خوف ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، ان کا دل رو رہا ہے، یہ ٹوٹ چکے ہیں، اور یہ نئی نئی سازشوں میں مصروف نا یہی ہے کہ ان کی سازشیں کس حد تک کامیاب ہوتی ہیں اور کس حد تک یہ اپنے مضموم عزائم میں کامیاب ہوتے ہیں، کیا یہ نئی چالیں چلتے ہیں، یہ دیکھنا پڑے گا۔ آپ سے یہی درخواست ہے، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے، اور ISI زندہ باد، طالبان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔